وہ دنیا کی بہترین لائبریریز میں اور علم کے خزانوں تک اپنی دسترس حاصل کر سکیں، وہ اس برج کے ذریعے ان نئے سکلز کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایکوپ کریں تاکہ وہ نئے دور کے مطابق ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں جب پھر ہماری حکومت آئی 2013 میں، ہم نے ویژن 2025 بنایا۔ اس کا بھی ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے اندر کس طرح دسترس حاصل کرنی ہے اور اپنے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے۔ اور اس کے تحت پھر پنجاب حکومت کے پروگرام کے ساتھ وفاقی حکومت نے بھی پرائم منسٹرز یوتھ لیب ڈسٹریبیوشن اسکیم شروع کی تاکہ ہم مزید سپلیمنٹ کریں اس ایفرٹ کو۔ یہی نہیں کیا بلکہ 2017 کے اندر ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا، جبکہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لوگ ابھی اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہر بندے کی زبان پہ اے آئی ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ 2017 میں وی سیٹ اپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس، جس کے ہر سینٹر کے ساتھ ہم نے 6-8 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز کو اٹیچ کیا، and I'm sure کہ یو ای ٹی کی لیب بھی اس کا ایک نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ اسی طرح وی سیٹ اپ نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، چونکہ اس پوری نئی سپیس میں جیسے کہ اب ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کریں، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی سائبر سپیس کی بھی حفاظت کریں، چونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ سائبر ڈومین میں بھی لڑی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی بنایا۔ اسی طرح وی سیٹ اپ ان 2017 نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ کسی کو ابھی ان باتوں کا اس وقت خیال نہیں تھا، لیکن دس از واٹ وی سیٹ اپ ان 2017۔ اور پھر اسی طرح وی سیٹ اپ اے نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، چونکہ جو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 ہے اس کے اندر دس از ون آف دا میجر ڈرائیورز کہ جو آج پوری مینوفیکچرنگ کو اور انڈسٹریل پروڈکشن کے لینڈسکیپ کو جو چیز ری ڈیفائن کر رہی ہے، دیٹ از آٹومیشن اینڈ روبوٹکس۔ اور اس میں ہم کس طرح مہارت حاصل کریں، دس سینٹر واز آلسو سیٹ اپ۔ Similarly, we set up a center for satellite technology and GIS. Again, these are the frontiers of new revolution کہ جس میں جو مستقبل کی معیشتیں ہیں اور مستقبل کی قومی سلامتی کے ڈومینز ہیں، ان کا انحصار ہے کہ ہم کس طرح اسپیس کے اندر بھی خود کو دسترس حاصل کریں اور اپنے لیے سیٹلائٹس کے کانسٹلیشن بنائیں اور جی آئی ایس ایپلیکیشنز کی مہارت حاصل کریں۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کی پشت کے اوپر کیا چیز ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زبان کیا ہے؟ نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زبان ہے الگوریدمز۔ تو اس کے لیے بھی وی سیٹ اپ اے نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس۔ تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس کی بنیادیں 2017 میں رکھی گئیں۔ لیکن میرے عزیز طلباء و طالبات، آج تک پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ترقی کا سفر پکڑا ہے تو ہمیں ڈسرپشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چونکہ کسی بھی ملک کی اگر آپ ترقی کو دیکھیں، چاہے جاپان ہے، کوریا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، چائنا ہے، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ترکی ہے، جی سی سی ہے، کسی بھی تاریخ میں ملک کے ٹرن اراؤنڈ کو دیکھیں، اٹ از اے 15 years continuous journey. No country has developed by playing T20 cricket. Development is a test match cricket. It needs patience, it needs perseverance, it needs right policies، لیکن ان پالیسیز کو جرمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 15 سال کا تسلسل ان پالیسیز کو دینا ہوتا ہے۔ حکومت بے شک بدل جائے،
لیکن ان پالیسیز کو ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن 2018 میں ایک مصنوعی تبدیلی پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی. چند اس وقت کے جرنل اور چند اس وقت کے ججز نے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے پاکستان کی اس پوری ترقی کو سیبوٹاج کیا. اور میرا ایمان ہے کہ جس نے پاکستان کے ساتھ برا کیا ہے قدرت نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ اپنا انجام اس دنیا میں بھی بھگتیں گے. کیونکہ اگر وہ سفر جاری رہتا تو ہمارا جو گول تھا کہ بائی 2025 وی ول بی ان دا ٹاپ 25 اکانومیز، جس کو پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2017 میں ویلیڈیٹ کیا in their assessment that by 2030 Pakistan is poised to be in the top 20 economies of the world. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا. تو ہم ایک ٹریجیکٹری پہ چل پڑے تھے، لیکن ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس سب سفر کو کریش لینڈ کر دیا گیا. چلیے تبدیلی آ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ پالیسیز جو ملک کے لیے چل رہی تھیں ان کو تو ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ منصوبہ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا اس کو بھی انتقام کی نشانے پہ رکھ کے تباہ کر دیا گیا، which was CPEC that had become Pakistan's brand globally. میرے پاس امریکہ، یورپ کے سفیر آ کے ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہماری کمپنیاں CPEC منصوبوں میں کیسے شراکت کر سکتی ہیں. ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ CPEC پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. ہمیں تو چور ڈاکو بنایا، CPEC کو بھی اسکینڈلائز کر دیا. اس کے خلاف وہ بیانات حکومت کے وزراء نے دیے کہ وہ تمام چینی سرمایہ کار جو پاکستان آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے، کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا، اور ہمارا پورا ملک خالی ہو گیا. اگر آپ 2017-18 میں کراچی اور اسلام آباد کے درمیان کسی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو 10-15 ٹاپ چائنیز کمپنیز کے ایگزیکٹو ملتے تھے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز تلاش کر رہے پھر رہے تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، اور سوائے 4 سالوں میں قوم کو چور ڈاکو کی تسبیح پڑھانے کے کہ جو بھی اس کا مخالف ہے اسے چور ڈاکو بناؤ، مجھے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر اسی جیل میں اور اسی سیل میں بند کیا گیا جس میں موصوف آج خود قیام فرما رہے ہیں. میں اسی سیل کے اندر رہ کر آیا ہوں، اور آج بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ظلم ہو رہا ہے کہ جی ہمیں علاج کی سہولت نہیں ہے. آج بہترین ڈاکٹرز کا علاج موصوف کو دستیاب ہے. ان کے اپنے جو نامزد ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ دیٹ کین بی گیون. بٹ آئی ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل یو. انتقام کسے کہتے ہیں؟ 2018 میں اس نفرت کی سیاست کا نشانہ بنا جسے ان موصوف کی جماعت نے اور ایک مذہبی جماعت نے کسی کے کہنے پر ہمارے خلاف الیکشنوں میں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ، ہم سب کو ناموس رسالت کے منکر ہونے کا الزام لگا دیا ہم پر. ایک نوجوان اس سے متاثر ہوا اس پروپیگنڈے سے، اور اس نے میری جان لینے کی کوشش کی، اور وہ گولی میرے جسم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، لیکن اس گولی سے میری یہ پوری جو کونی ہے یہ ٹوٹ گئی، اور اسی نے وہ ہڈی جو تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا جان بچانے کا. تو میری 5 گھنٹے کی سرجری ہوئی جس میں ڈاکٹرز نے لوہا ڈال کے پورا وہ ریکنسٹرکٹ کیا. 1 سال بعد جب بازو ٹھیک ہوا تو انہوں نے اتنی بڑی سرجری کی وہ سارا لوہا نکالنے کے لیے. اس کے تیسرے دن مجھے نیب کا کال نوٹس آ گیا. میری سرجری ہوئی اتنی بڑی، پورے بازو پہ بینڈیج ہے، سب کچھ ہے، اینڈ آئی ریسیو اے نیب کال نوٹس کہ جی آپ پیشی کریں. تو میں نے کہا میں نے اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا تو یہ کہیں گے کہ دیکھا یہ جب بھی ان کو بلاتے ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو آئی وینٹ دیئر.
انہوں نے مجھے کہا نہیں جی ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. میں کہا بسم اللہ. تو اب ڈاکٹرز نے اور جج نے اپنے ریمانڈ کے آرڈر میں لکھا کہ ان کی چونکہ سرجری ہوئی ہے, ہی نیڈز فزیو تھراپی فار 2 months تاکہ ان کا بازو سیدھا ہو سکے. آپ یقین کریں کہ میں 2.5 مہینے جیل میں رہا, مجھے ایک دن فزیو تھراپی نہیں دی گئی, حتیٰ یہ کہ میرا یہ بازو ساری زندگی کے لیے ٹیڑھا رہ گیا. اس کو کہتے ہیں انتقام کی سیاست. انتقام یہ نہیں ہے کہ جو موصوف کے ساتھ کہ بہترین ڈاکٹرز کی سہولت موجود ہے. میں یہ کہانی آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں صرف آپ کو اس لیے یہ پس منظر دے رہا ہوں کہ آج کی دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کی دنیا ہے. آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سوسائٹیز کے اندر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور سوسائٹیز کے اندر کیاوٹک کنڈیشنز کی پیدا کی جاتی ہیں تاکہ ان کو پولرائز کیا جائے اور ان کو تقسیم کر کے کمزور کیا جائے. ابھی ورلڈ اکنامک فورم نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ واٹ آر دا 10 biggest risks the world is facing. وہ جو 10 رسک انہوں نے بتائے ہیں اس میں پہلے 5 میں نیوکلیئر وار نہیں ہے. نمبر 2 کے اوپر the second biggest risk which world leaders have identified that world faces is what? Misinformation. And number 3 risk, which is a corollary of number 2, polarization. تو میرے عزیز نوجوان طلبہ و طالبات, آج کے دور کے یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے. یہی وہ ہتھیار ہیں جو قوموں کے اوپر لگا کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مس انفارمیشن, فیک نیوز کے ذریعے ان کو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے, پولرائز کیا جاتا ہے, ان کے اندر بد اعتمادی پیدا کی جاتی ہے, شہریوں اور ریاست کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جاتی ہے. جب کسی ملک کے شہریوں میں اور ریاست کے اداروں میں بد اعتمادی ہو جائے, وہ رسی توڑ دی جائے, تو وہ ملک اور معاشرہ شتر بے مہار ہو کے ایک سافٹ ٹارگٹ ہو جاتا ہے انٹرنل امپلوژن کے لیے. آج کی دنیا پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کیا ہو رہا ہے دنیا میں کہ آج دنیا اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسرپشن سے گزر رہی ہے. کسی چیز کے بارے میں آپ قطعیت سے نہیں کہہ سکتے کل کیا ہوگا, کدھر جنگ شروع ہو جائے گی, کس ملک کے اوپر کیا ٹیرف کا گر پڑے گا نیا ایک میزائل. سو دس از این ایج آف ڈسرپشن. ٹیکنالوجی کی ڈسرپشن ایک بہت بڑی جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ڈیجیٹل ریولوشن کی تو ہے, بٹ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس میں بھی بہت بڑی ڈسرپشن ہے. تو اس دور میں آج پاکستان کا سب سے بڑا امپیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ The number 1 imperative should be that we must maintain our domestic cohesion and domestic unity at all cost. اگر ہم ملک کے اندر انتشار اور فساد کا شکار ہوں گے تو ہم اپنے دشمنوں کے لیے نوالہ تر بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم internally we stand united and internally we have firm faith کہ we will not let anyone play with the stability of the country. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہم سٹیل کا وہ چنا ہے کہ جس کو کوئی چبا نہیں سکتا, کوئی نگل نہیں سکتا, اور ہم وہ بیان مرصوص ہیں کہ جس کو جو ہاتھ ڈالے گا وہ منہ کی کھائے گا, اور اس کو ہم بتائیں گے, دھول چٹائیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستان سے پھڈا لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کی جنریشن کو جن کا سامنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. ہاؤ
the youth of Pakistan thinks, how the youth of Pakistan acts, will decide what Pakistan will be in 2047. 2047 میں ہم آزادی کے 100 سال پورے کریں گے. میری نسل نہیں ہوگی لیکن آپ کی نسل اپنے جوبن پر ہوگی.